عزت نے انسانوں کو ایک دھڑکتا ہوا دل دے کر کے اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر اور عالم فانی کے رنگ و بو میں اس لیے پیدا کیا کہ یہ دل والا انسان دل کے درد کو محسوس کرے اور دل کے درد کو سمجھنے والا ہو جائے. جس دن یہ دل کے درد کو سمجھے گا اور دل کی کڑن کو، دل کے کمپن کو محسوس کرنے لگے گا، یہ سچا انسان پیدا ہو جائے گا. ورنہ مرتے ہوئے انسان، تڑپتے ہوئے جانور کو دیکھ کر اگر کسی کا دل نہ ہلے، وہ آدمی نہ جیے. اس آدمی کو چاہیے کہ وہ مر جائے. ایسا آدمی معاشرے میں جینے کے لائق نہیں ہے جو کسی انسان کے تڑپ، اس کے درد، اس کے کرب، اس کے علم اور اس کی مصیبت کو سمجھ نہیں سکتا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ایک درد لے کر کے جینا ہے. پوری امت کے اندر ایک درد لے کر کے جینا ہے. وہ درد کیا ہے؟ انسانیت کا درد ہے، گمراہ ہونے والی انسانیت کا درد، راہ ہدایت سے بھٹکنے والی انسانیت کا درد، بھوکوں کا درد، پیاسوں کا درد، فقیروں کا درد، مسکینوں کا درد، مظلوم علماء کا درد، مظلوم عوام کا درد، مساکین کا درد. پتہ نہیں کیسے کیسے درد اس دنیا کے اندر موجود ہے جن سے ہم آج تک بے بہرا ہے، جن سے ہم آج تک ناواقف ہے. لوگ تنظیمیں بناتے ہیں، لوگ تحریکیں بناتے ہیں، بڑے بڑے فاؤنڈیشن کھولتے ہیں اور بڑے بڑے فلاحی ادارے کھولتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غرباء کی مدد کر رہے ہیں، ہم مساکین کی مدد کر رہے ہیں، ہم فقیروں کی مدد کر رہے ہیں، ہم مدارس کی مدد کر رہے ہیں، ہم مساجد کی مدد کر رہے ہیں، ہم مکاتب کی مدد کر رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے شعبہ جات ہم چلا رہے ہیں جس میں یتیم بچیوں کے نکاح کرا رہے ہیں، یتیم بچوں کی زندگیاں سدھروا رہے ہیں. لیکن یہ صرف وقت پڑھنے پر سوائے جمع خرچ کے اور زبانی فضول خرچ کے اور کوئی چیز کبھی ثابت ہو نہیں پاتی. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے جس کے عنوان سے علماء کرام بڑی عظیم الشان باتیں آپ حضرات کے درمیان پیش کر رہے تھے، تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ فرق کر دیتا ہے. غریب کون ہے فرق کر دیتا ہے، امیر کون ہے فرق کر دیتا ہے، سچا کون ہے فرق کر دیتا ہے، جھوٹا کون ہے وہ جو غریبوں کی فکر کرتا ہے، کون ہے وہ جو یتیموں کی فکر کرتا ہے، کون ہے وہ جو مسکینوں کی فکر کرتا ہے، کون ہے وہ جو بے بہرا لوگوں کی فکر کرتا ہے، کون دستگیری کرتا ہے، کون دامن تھامنے والا ہے، کون کس کو لقمہ کھلانے والا ہے، کون کس کے منہ سے لقمہ کھینچنے اور چھیننے والا ہے. یہ سارے واقعات رمضان المبارک کے موقع پر صاف انداز میں نظر آ جاتے ہیں. چاہے وہ معاشرے کی خواتین ہو یا دوشیزائیں ہو یا مائیں ہو یا بہنیں ہو، یا رمضان مبارک سب کے درمیان میں تفریق کر دیتا ہے، سب کے درمیان میں فیصلہ کر دیتا ہے. کیا کہ میرے دسترخوان کے اوپر بکرے کٹے پڑے ہوئے ہیں، میرے دسترخوان پر مرغ لٹے پڑے ہوئے ہیں، قسم قسم کے خوشبودار کھانے اور لذائذ مرغوبات مشروبات میرے دسترخوان پر پڑے ہوئے ہیں، اور میرے محلے میں، میرے بستی میں، میرے پڑوس میں کوئی غریب، کوئی مسکین بیچارہ سو کے ٹکڑوں کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کر رہا ہے. ماں اپنے بیٹی کو یوں آواز دے رہی ہے، ارے ہانڈی چولہے پر چڑھا دے اور ڈال دے، دیکھ افطار کا وقت ہو رہا ہے، اور جوار کی روٹی کے 4 میمنے ڈال دے، اسی سے ہمارا افطار ہوگا. یہ دال کا پانی، روٹی کے ٹکڑے، کتنے گھروں کے افطار بنے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے دسترخوانوں کے اوپر مرغ و مسلم کھا رہے ہیں، کیٹلیٹ، بسلیٹ اور بریانیاں، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کے مزے اڑا رہے ہیں. کیا یہ انصاف ہے اور کیا یہ درست ہے؟ رمضان المبارک یہ بتلاتا ہے کہ تمہیں انسانیت کا درد ہونا چاہیے. بھوک کے عالم میں بھوکوں کو یاد رکھنا یہ دین ہے، اور پانی پینے پیاس کے عالم میں پیاسوں کو یاد رکھنا یہ دین ہے. رمضان مبارک تو آتا ہی اسی لیے ہے تاکہ بھوک کا احساس کسی کو یاد دلائے، درد کا احساس کسی کو یاد دلائے، پیاس کا احساس کسی کو یاد دلائے کہ اے کھانے والوں، ذرا اپنی زبانوں کو، اپنے دانتوں کو، دل و دماغوں کو لذتوں سے دور کر لو، اور ذرا تصور کرو کہ وہ غریب نادار بیچارے جنہیں ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا وہ کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، اور جب ان کی آنتیں کل بلاتی ہوں گی اور بھوک سے پریشان ہوتے ہوں گے تو اس وقت ان کو کیا درد، کرب اور تکلیف پیدا ہوتی ہوگی. اے لوگوں، روزہ رکھ کر کے اس درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرو.
اسی لیے مولانا بڑے اچھے انداز میں سمجھا رہے تھے کہ حلق تک کھانے کے بعد میں کیا آدمی کو روزہ محسوس ہوگا، حلق تک کھانے والا کیا کسی غریب کے درد اور بھوکے پن کو محسوس کر سکتا ہے؟ آج بھی شہروں میں جا کر کے آپ دیکھیے اور تناسب لیجئے اور تحاسب لیجئے اور جائزہ لیجئے تو دیکھیے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہے اور اوپر سے گٹر کی پائپ لائن نیچے اتر رہی ہے. کچھ غریب بچے بیچارے بڑی للچائی نظروں سے اوپر بلڈنگ کی طرف یوں دیکھتے ہیں کہ ابھی گھر کے اندر کھانا ہو رہا ہوگا، گھر کی مستورات اپنے برتن بانجے گی اور برتن بانجنے کے بعد میں اس سے جو روٹی کے ٹکڑے چاول کے دانے زمین پر گریں گے اور اس پائپ لائن سے دھوبن جو نیچے گرے گا اسی کو اٹھا کر کے کھاویں گے اور اپنے پیٹ کی آگ اور بھوک کو مٹاویں گے. یہ منظر آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. یہ منظر آیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے یا تو میں نے زکات روک لی ہے، یا تو صدقات روک لیے ہیں، یا تو میں غربا کا دھیان نہیں رکھتا، یا تو میں فقراء کی خبر گیری نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے محلے کے اندر کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون قسم پرس ہے. میں نے کبھی خود چل کر کے جائزہ نہیں لیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں سیٹیے بنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کپڑوں کی دکانوں والے، بڑے بڑے کرانے کی دکانوں والے. ارے تمہاری دکان سے کبھی کسی غریب کے گھر میں جائزے کے ساتھ سامان گیا ہے؟ تمہاری دکان سے کبھی کسی غریب کے تن پر جائزے کے بعد کپڑا گیا ہے؟ نہیں نا. تم بڑی بڑی دکانوں کے مالک بن گئے، تم بڑے بڑے تاجر بن گئے، تم بڑے بڑے املاک کے مالک بن گئے، بڑے بڑے ڈیلر اور بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس آتے جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں روپیوں میں تم کھیلتے ہو، لیکن تم نے کبھی چل کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس درد کو قریب سے جا کر کے پرکھا نہیں ہے کہ چل پھر کر کے امت کا جائزہ کیا ہوتا ہے. ارے نقشوں کو تم نہ جانچو، چل پھر کے تم یہ دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے، تو تمہیں پتا چلے گا کہ بیٹھے جگہ پر عالم اقوام کی خبر لینے والوں اگر اپنے محلے میں گھومو گے تو آنسو تمہارے نکل جاویں گے کہ میرے محلے میں اتنے یتیم بچے ہیں، اتنی بیوائیں ہیں، اتنے مسکین ہیں، اتنے فقیر ہیں، اتنے غربا ہیں، تو پیروں تلے سے زمین کھسک جاوے گی. شرط ہے نقشوں کو تم نہ جانچو، چل پھر کے تم یہ دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا اس بچے کے ساتھ جب رمضان مبارک آیا، عید کا دن تیار تھا، صحابہ اکرام نئے نئے کپڑے پہن رہے تھے. خود سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرخ دھاریوں والی چادر نئی نئی پہن رکھی تھی اور آپ بھی خوش و خرم انداز کے اندر عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے جا رہے تھے. عید کے معنی ہی لوٹ کر آنے والی خوشی کے ہوتے ہیں. یہ خوشی کا تہوار تھا، سارے صحابہ اس کو منا رہے تھے، سید الانبیاء اس کو منا رہے تھے. آپ راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں زمین پر. کسی کے ہاتھ میں اخروٹ ہے، کسی کے ہاتھ میں لوز اور بادام ہے، تو کسی کے ہاتھ میں ڈرائی فروٹ اور فواکہ ہے. وہ کھیل رہے ہیں. انہی بچوں میں ایک بچہ چھوٹی سی عمر کا وہ مٹی کے لڈو بنا رہا ہے، اس کو ادھر پھینکتا ہے اور ادھر کے لڈو کو ادھر پھینکتا ہے. آقا علیہ السلام کی نظریں اس پر پڑی، آپ ٹھٹک گئے اور آپ رک گئے اور آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے اور اس کے سر پر ازرائے شفقت و محبت کے ہاتھ پھیرا اور کہا یا بنیا الا تخرج معنا الى مصلانا، اے میرے لاڈلے، میرے بچے، تو ہمارے ساتھ ہماری عیدگاہ کی طرف نہیں چلے گا؟ اس بچے نے آپ کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور پھر اسی مٹی کے لڈوؤں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا. پھر دوبارہ آپ نے کہا یا بنیا الا تخرج معنا الى مصلانا، میرے لاڈلے، میرے پیارے، میرے بچے، کیا تو ہمارے ساتھ عیدگاہ نہیں چلے گا؟ اب جب اس نے دوبارہ اپنی نگاہیں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھا، آنکھیں اس کی بالکل سرخ تھی اور دبدبائی ہوئی تھی اور اس نے عربی کے فصیح جملوں میں یہ کہا اے سید الانبیاء، عید کی خوشی تو وہ منائے گا جس کے سر پر کسی باپ کا ہاتھ ہوگا، جس کا باپ بھی نہیں ہے. وہ یتیم خوشی کیا منائے گا، کیا نئے کپڑے پہنے گا اور کیا مصلی اور کیا عیدگاہ کی طرف جائے گا؟ سید الانبیاء علیہ السلام کے دھاروں بہ گئے آنسوؤں کے فوراً اسے سینے سے چمٹا لیا، اپنے نئے کپڑوں کی پرواہ نہ کی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگے یا بنیا اما ترضی ان تکون امک عائشہ و ابوک محمد، اے میرے بچے، کیا تو اس بات پر آج کے بعد راضی ہے تیری ماں عائشہ ہو اور تیرا باپ محمد رسول اللہ ہو جائے؟ آپ نے اس بچے کو کندھے پر بٹھایا اور لے گئے عائشہ کے حجرے میں. کہا عائشہ لے، اللہ کی نعمت تیرے لیے لے کر کے آیا ہوں، ارے دیکھ اسے نہلا دھلا، کوئی
اچھا سا کپڑا پہنا، اگر اللہ راضی ہو گیا تیرے اس عمل سے تو تیری مغفرت اللہ فرما دے گا۔ یہ عمل ہے سید الانبیاء کا، کب کا؟ رمضان کا، کب کا؟ عید کا۔ اور ہمارے اعمال ہے رمضان کے، ہمارے اعمال ہے عید کے، ہمارے اعمال ہے روزوں کے۔ ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اعمال کیا ہم کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اخلاق ہمارے کیا ہے۔ میرے بچے کے 2 جوڑیاں چپل کی، 2 جوڑیاں جوتے کی، 2 ڈریس اس کے باقاعدگی سے، 4 ٹوپیاں اس کی، 2 عمامے اس کے ہاتھ میں مہندی ہے، اور کتنوں ہی کپڑے اس کے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بچے سب کو سمجھ میں آتے ہیں، اپنی بچیاں سب کو سمجھ میں آتی ہے، اپنی دال، اپنی روٹی، اپنا پیٹ، اپنی آنکھ، اپنا چولہا، اپنا گھر، سب کچھ سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پڑوس کا اٹھتا ہوا وہ دھواں کسی کے سمجھ میں نہیں آتا جو شاید کسی چولہے سے اٹھ رہا ہے، یا کسی جلتے ہوئے دل کے انگاروں سے، بجھتے ہوئے آہوں کے کوئلوں سے نکلنے والا وہ دھواں ہے۔ پتہ نہیں کوئی یتیم، کوئی بیوہ تلے خاک تڑپ رہا ہو، اور اس کا وہ دھواں چمنی کے راستے سے اڑ کر کے پورے معاشرے کو داغدار کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ رمضان بتلا دیتا ہے، سب سمجھا دیتا ہے کہ اتنے نیکی اور اعمال کے ایام اور مہینے کے اندر ہم کس طریقے سے ویوہار کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں ہمارا معاملہ ہے، یہ سب سمجھا دیتا ہے۔ امام فاقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جب 29 روزے مکمل ہوئے تو چاند نظر آ گیا۔ ہمارا بھی معاملہ ہے عید کا تبھی مزہ ہے چاند ہو 29 کا، کہ 29 چاند اگر نظر آ جاوے اور ایک روزہ نہ رکھنا پڑے تو عید میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف اور لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ فاقی ہی کہتے ہیں کہ 29 روزے مکمل ہو چکے تھے اور عید کا چاند نظر آ گیا۔ امام صاحب نے سلام بھی نہ پھیرا تھا کہ بچوں کا ایک شور اٹھا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، کل عید ہوگی، چاند نظر آ گیا۔ انہی بچوں میں ایک یتیم بچہ جس کی عمر 5 یا 6 سال تھی، وہ بھی ایک پیر پر لنگڑی کھیلتا ہوا اپنی گھر کی طرف یوں چیختا ہوا، یوں چلاتا ہوا، یوں کہتا ہوا بھاگا کہ کل عید ہوگی، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ ایک گھاس کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، کنڈی بھی سلیقے کی نہیں تھی، اس نے دونوں ہاتھ اس دروازے پر مارے، اندر داخل ہوا، ماں نے سلام بھی نہ پھیرا تھا، مغرب کی نماز کا سیدھے دھڑام سے کود کر اس کی گود میں بیٹھ گیا اور اپنی ماں کے مقدس پر نور چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے کہنے لگا، اماں چاند نظر آ گیا، اماں کل عید ہوگی، چاند نظر آ گیا، اماں تم مجھے نئے کپڑے پہناؤ گی نا، اماں تم مجھے کل نئے جوتے پہناؤ گی نا، اماں تم میرے ہاتھوں میں مہندی لگاؤ گی نا، اماں تم میرے سر میں ٹوپی پہناؤ گی نا، اماں تم میرے سر پر امامہ رکھو گی نا، میں بھی کل عیدگاہ جاؤں گا، میں نئے کپڑے پہنوں گا، اپنے دوست کے ساتھ جاؤں گا۔ اور ماں کا جی اندر سے پھٹا جا رہا تھا کہ یا اللہ میں اس بچے کو کیسے سمجھاؤں، تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، 5 سال ہوئے تیرے باپ کو مرے ہوئے، کسی نے تجھ پر ہم پر کوئی دھیان نہیں دیا، میں کہاں سے تیرے لیے کپڑے لے کر کے آؤں، کہاں سے تیرے لیے جوتے اور نئی چیزوں کا انتظام و اہتمام کرو۔ ماں کا دل پھٹا جا رہا تھا اور بچہ کہے جا رہا تھا، آخر وہ تالاب بھر گیا اور سیلاب امڑ پڑا اور آنسو نکل پڑے اس غمزدہ ماں کے آنکھوں سے، اور اپنے رخسار سے بہتے ہوئے اس بڑبڑاتے ہوئے بچے کے چہرے پر گرنے لگے، جو بچہ کہہ رہا تھا، اماں تم مجھے کل نئے کپڑے پہناؤ گی نا، تم مجھے عیدگاہ بھیجو گی نا، میں بھی نئے کپڑے پہنوں گا۔ جب ماں کے آنسو بچے کے چہرے پر گرے تو اس نے چپچپاتے آنسو کو اپنے رخساروں سے اپنی انگلیوں پر لے کر کے ٹٹولا، ماں کے آنسو ہے، تو ماں کو دیکھ کر کے وہ گھبرا گیا، میری ماں رو رہی ہے۔ اس نے کہا، اماں تو رو رہی ہے، اللہ کے لیے تو مت رو، تو کیوں رو رہی ہے، تیرا میرے سوا کون ہے اور میرا تیرے سوا کون ہے، تو ہی اگر روئے گی میں تو بکھر جاؤں گا، اللہ کے لیے مت رو، اللہ کے لیے مت رو۔ عید تو امیروں کی ہوتی ہے نا، عید تو مالداروں کی ہوتی ہے نا، ہم غریبوں کا کیا ہے، ہم فقیروں کا کیا ہے، اللہ کے لیے مت رو، میں تجھ سے نئے کپڑے نہیں مانگوں گا، میں تجھ سے نئے جوتے نہیں مانگوں گا، میں تجھ سے نئے لباس نہیں مانگوں گا، میں کل گھر میں چھپ جاؤں گا، تیری عزت کی قسم کسی پر اپنی غریبی فقیری کا گلہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ فاقی ہی کہتا ہے کہ میں یہ منظر ان کیوانوں کے درمیان سے دیکھ رہا تھا، بے صاف تھا میری زبان سے نکل گیا، زلزلے یوں نہیں آتے تلے خاک کو ہی تڑپتا ہے۔ ان یتیموں اور ان مسکینوں کی نکلنے والی آہیں اور بلائیں یا تو تمہیں اڑا دے گی یا تو مجھے ہلا دے گی، یا بلا اور آفات اور مصیبتوں کو ایسی دعوت دے گی کہ معاشرے کے معاشرے الٹ کر رہ جائیں گے اور ان کی ہستیاں مٹ کر کے رہ جائیں گی۔
ہم نے درد کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ درد کو دل پر لیا ہی کہاں ہے؟ ہم نے سوچا ہی کہاں ہے کہ کسی مسکین کا جائزہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ خود چل کر زکوٰۃ پہنچانا کیا ہوتا ہے؟ خود چل کر کپڑے پہنچانا کیا ہوتا ہے؟ خود چل کر کے کھانا کھلانا کیا ہوتا ہے؟ کسی غریب کو دسترخوان کے اوپر کھجور کھلانا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو فضائل سن لیے ہیں، ہم نے تو فضائل سن لیے ہیں، لیکن سن کر کے اس کو عمل میں لانا یہ تو ابھی بہت کوسوں دور باقی ہے۔ میرے بزرگوں، معاشرے میں جگہ جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر درد پنپ رہا ہے، جگہ جگہ پر درد پڑ رہا ہے۔ اسی درد کا درما بنو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اسی درد کا درما بنو گے تو آخرت میں بھی کامیابی سے سرخرو ہو جاؤ گے۔ اسی درد کا درما بننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں رمضان مبارک کے مہینے میں گھر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مکتبۃ البرید پر کھڑا ہوا ہے، یعنی پوسٹ باکس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی طرف سے بڑے بڑے ڈبے لگائے جاتے تھے کہ جس کو اپنے خطوط پہنچوانے ہو وہ اپنے خط چٹھیاں اس ڈبے میں ڈالے تو عرضلی نامبر لے جانے والے پوسٹ مین ان چٹھیوں کو دوسری جگہ مقامات پر پہنچا دیتے تھے۔ عمر اس بچے کی 6 سال یا 7 سال رہی ہوگی۔ وہ بچہ ایک چٹھی لے کر کے آیا اور آ کر کے اس پوسٹ باکس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا وہ چٹھی جلدی سے پوسٹ باکس کے اندر داخل کر دیں، لیکن وہ پوسٹ باکس بہت اونچا تھا، وہ ڈبہ بہت اونچا تھا، اس بچے کے وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتے تھے۔ یہ بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور چٹھی ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر سے عبداللہ ابن مبارک گزرنے لگے رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے اس بچے سے کہا کہ ارے منّے تو کیا کر رہا ہے اور کیا داخل کرنا چاہتا ہے اور تو کیا ڈالنا چاہتا ہے؟ کہا چچا جان میں اس میں ایک لیٹر، ایک خط، ایک چٹھی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو کہا تو کیوں ڈالنا چاہتا ہے اور کس کے نام تو نے چٹھی لکھی ہے؟ اس بچے نے بڑے معصوم انداز میں جواب دیا، چچا جان یہ چٹھی میں نے میرے اللہ میاں کے نام لکھی ہے۔ کہا اس چٹھی میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ میں نے میری ماں سے پوچھا امی جان عید کا وقت آ گیا ہے، رمضان ختم ہونے کو ہے، وہ فراوانیاں، وہ نعمتیں، وہ سامان میرے گھر میں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے جو دوسرے دوستوں کے گھروں میں موجود ہے؟ تو میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا اس لیے کہ تو یتیم ہے، تیرے سر پر تیرے باپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا میرے ابا کہاں ہے؟ میری ماں نے چچا جان جواب دیا کہ تیرے ابا اللہ میاں کے پاس ہے۔ تو چچا جان میں نے میرے اللہ کو خط لکھا ہے، اے اللہ آپ میرے ابا کو بھیج دیجئے، ہم بہت تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بڑی پریشانی، دکھوں سے بھری، درد سے بھری ہوئی زندگی کانٹوں پر گزار رہے ہیں، آپ کو میرے ابا کو روک کر کے کیا ملے گا؟ آپ اگر ان کو بھیج دیں گے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہماری ناداری غربت دور ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بچے کے الفاظ نے میرے سینے کو بھید دیا، میرے دل کو چھید دیا اور میں ٹوٹ کر بکھر گیا اور بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اے لوگوں تم سمجھتے ہو کہ عذابات صرف تمہارے اعمال سے آتے ہیں؟ اللہ کی قسم تمہارے اعمال سے زیادہ یہ یتیموں غریبوں مسکینوں کیا ہے تمہارے لیے عذابات کے لانے کے اسباب مہیا کر رہی ہے۔ ہم نے کسی کے دردوں کو سمجھا کہاں ہے؟ جب دردوں کو سمجھنے والے بن جائیں گے سچے محمدی بن جائیں گے، سچے محمدی بن جائیں گے۔ ہم تو سفیروں کو ٹٹولتے ہیں، مدارس والوں کے ہڈے کے چڈے کرتے ہیں، ان کی ٹوہ کے پیچھے پڑتے ہیں، تجسس کے پیچھے پڑتے ہیں، 100 مرتبہ رسید کو دیکھتے ہیں، 200 مرتبہ مولوی کی تحقیق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولوی کی تحقیق تو جائز ہے، تجسس کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاسوسی کہاں سے جائز ہو گئی؟ تمہیں پیسے دینے کا مکلف بنایا گیا ہے، تم دینے میں چوک بھی گئے، رزاق تمہیں اجر دینے میں نہیں چوکے گا، رزاق تمہیں اجر دینے میں نہیں چوکے گا۔ اسی لیے تو علامہ ہلالی فرماتے تھے ایک دکاندار تھا میں، کسی زمانے میں لوگ میرے پاس آتے اور سکے دے کر کے جاتے، میں ان کو سودا دے دیتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ بچے کچھ لوگ کھوٹے سکے لے کر کے آتے، میں ان کو بھی سودا دے دیتا۔ یہ مشہور ہو گیا یہ ہلالی جو ہے کھوٹے سکوں پر بھی سودا دے دیتا ہے۔ تو میں اس طریقے سے لوگوں میں مشہور ہو گیا، لوگ آنے لگے کھوٹے سکے دے کر کے جانے لگے اور مجھ سے سودا لے کر کے جانے لگے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی فلاں فلاں آدمی نے تمہیں کھوٹے سکے دیے ہیں اور تم نے اس کے بدلے میں سودا دے دیا۔ تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے کھوٹے سکے کے بدلے دیا ہے۔ کہا کیوں؟ پھر تم منع کیوں نہیں کرتے؟ کہا کل قیامت کے دن اللہ سے حساب کروں گا اور یوں کہوں گا میں نے تیرے بندوں کو کھوٹے سکوں کے بدلے کھرا سودا دے دیا تھا، آج اگر میرے اعمال کھوٹے ہیں اس کے بدلے تجھ سے کھری جنت کا سوال کرتا ہوں۔
اللہ کی نسبت پر دے رہے ہو اور زکات دے رہے ہو، جس کا دینا واجب ہے کوئی احسان نہیں ہے، اس میں اتنی تفتیش کہ اچھوں کو بھی بری نگاہ سے دیکھنے لگے، اور برے تو برے ہوں گے ہی، اچھوں کو بھی بروں کی صف میں کھڑا کر دیا، اور دیں گے تو دیں گے، ساتھ میں تانا دیں گے، ساتھ میں فقرہ کسیں گے۔ ایسے دینے سے نہ دینا بہتر ہے جس میں کسی مسلمان کو ذلیل کیا جائے، جس میں کسی مسلمان کو ذلیل کھڑے ہونے والا کس نسبت سے مانگتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ فلاں دارالعلوم ہے، مثال کے طور پر دارالعلوم نرمل ہے، یہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں، اللہ کی نسبت پر ان کی کفالت کیجئے، روپیہ 2 روپیہ سے امداد کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر جزیل عطا کرے گا، اور دنیا آخرت کی عظیم الشان فلاح اور بہبودی عطا کرے گا۔ اس نے دعا بھی دے دی، اس نے اعلان بھی دے دیا، اب آپ گزر رہے ہیں 10 لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہوئے، یوں کہتے ہوئے ایسے تو 50 آتے ہیں، بہت دیکھے ہیں، ان لوگوں نے تو دھندا بنا لیا ہے، اس کو کمانے کا ان لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے، اس کو کھانے کا خود نے بھی تحقیق کی نہیں اور بلا وجہ لوگوں کا ذہن خراب کیا۔ میرے بزرگوں، جس وقت تاشقند اور افغان کے حالات خراب ہوئے، جس وقت تاشقند اور افغان کے حالات خراب ہوئے، تو تاشقند سے کچھ لوگ چل کر کے سمرقند کی طرف یا دمشق کی طرف جانے لگے، اور افغان کے لوگ بھی چل کر کے دمشق کی طرف جانے لگے۔ علماء اور مورخین نے لکھا ہے کہ افغان سے ایک سید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسبت رکھتا تھا، تو سیدوں کا خاندان تھا۔ وہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کو اپنے بازوؤں میں لپیٹ کر کے، اپنی چادر میں لپیٹ کر کے سفر کرتی کرتی دمشق کے گورنر کے یہاں پہنچی، اور وہاں جا کر کے کہا، دمشق کے گورنر سے مل کر کے یوں کہا کہ سنو، میں اپنے 2 بچوں کو بڑی مشکل سے افغان سے بچا کر کے تمہارے پاس لے کر کے آئی ہوں، میرے یہ بچے بڑے پریشان ہیں، بڑے مصیبت میں مبتلا ہے، بھوکوں مر رہے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں سید خاندان سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت اور تعلق رکھتی ہوں، اللہ کے لیے ان بچوں کی کفالت کر لو اور مجھے سہارا ٹھکانہ دے دو۔ روز گورنر نے کہا، بالکل سراخوں پر یتیموں کی مدد کی جائے گی، مسکینوں کی مدد کی جائے گی، فقیروں کی مدد کی جائے گی، بیاروں مددگاروں کی مدد کی جائے گی، اور سیدوں کی اور غیر غمگساروں کی بھی مدد کی جائے گی، لیکن کہا ایک شرط ہے۔ اس عورت نے کہا کہ گورنر صاحب شرط کیا ہے؟ تو اس نے کہا شرط یہ ہے کہ تو کہتی ہے تو سید ہے، پہلے شجرۃ النسب تو پیش کر، ثبوت پیش کر، دلیل پیش کر، شجرہ پیش کر کہ تو سید ہے، تو محمد رسول اللہ کے خاندان کی ہے۔ اس عورت نے سراپا عاجزی سے اور انکساری سے کہا، او اللہ کے بندے، میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرا گھر بار، میری کھیتی باڑیاں، میرا شوہر، میرا سہاگ، میری دنیا اور آخرت سب لٹ گئی، سب ختم ہو گیا۔ تو ایسی عورت سے دلیل مانگتا ہے، شجرہ مانگتا ہے، جس کے پاس دکھانے کے لیے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے کچھ نہیں ہے۔ تو کہا بی بی شجرہ لاؤ تو تمہاری مدد کروں، اپنا سید ہونا ثابت کرو تو تمہاری مدد کروں، ورنہ ایسے ہمارے پاس بہت سے آتے ہیں، ایسے بہت سے آتے ہیں، بہت سے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی، وہ سسکیاں لیتی ہوئی، اپنے آنکھوں کو غم کے آنسوؤں سے بھر کر کے سسکیاں لیتی ہوئی اس کے محل سے باہر نکلی، اس کی کوٹھی اور ڈیوڑی سے باہر نکلی، چادر میں 2 بچے بھی رو رہے تھے۔ کسی یہودی نے کسی مسلمان سے یہ ماجرا دیکھ کر کے پوچھا اور کہا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک عورت اپنے 2 بچے لے کر کے بادشاہ گورنر کے پاس گئی اور روتی ہوئی واپس آئی، تو وہ درباری تھا، اس نے جواب دیا ایسے تو بہت سے آتے ہیں۔ بادشاہ نے سند پوچھی، گورنر نے ان کا سید ہونا ان سے پوچھا، یہ دلیل نہ دے سکی، اس لیے بادشاہ نے ہانک دیا ہے، اپنے دربار سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا یہ سید ہے، کہاں یہ سید ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کے خاندان کی ہے، کہاں محمد رسول اللہ کے خاندان کی ہے؟ اس نے کہا بھاگ جاگے، مجھے تو سیدوں سے بڑی محبت ہے، محمد رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں سے، نسبت رکھنے والوں سے مجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے کہا او بی بی چلا جا، میری 2 کوٹھیاں ہیں، ایک تیری ہوئی اور میرے پاس بہت مال و دولت ہے، وہ سب تیرے بچوں کا ہوا، یہ کوٹھی لے لے، مال و دولت لے کر کے تو یہاں ٹھکانہ بنا لے۔
ایک یہودی نے پناہ دی، ایک یہودی نے ٹھکانہ دیا، وہ رات گزری، اس رات میں اس شاہ نے، اس گورنر نے، والی دمشق نے خواب دیکھا چاروں طرف نور کا دھواں چھایا ہوا ہے، لوگ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، اور یہ بھی جنت کو تلاشتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا بہت ہی خوبصورت زبرجد یاقوت موتیوں سے بنا ہوا خوبصورت سامنے ایک محل ہے، یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو دیکھ رہا ہے اس پر لکھا ہے بیت المومنین، مومنوں کا گھر ہے۔ اچانک فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور نیزہ بندی کر کے اس کے روک کر کے یہ کہتے ہیں تم اس سے آگے جا نہیں سکتے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ جنت ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا جنت کس کا گھر ہے؟ کہا مومنوں کا گھر ہے۔ تو کہا تم یہاں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا یہ جنت میری ہے، مجھے تو جانا ہی ہے، میں نے عمل کیے ہیں۔ بات چل رہی تھی، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، تو اللہ کے نبی نے فرشتوں سے پوچھا کیوں ڈانٹ رہے ہو بیچارے کو اور کیوں چیخ رہے ہو اس پر؟ تو فرشتوں نے کہا آقا یہ کہہ رہا ہے یہ بیت المومنین جو مومنین کا گھر جنت ہے اس میں داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہ ہم نے پوچھا کہ تم اس میں کیوں داخل ہونا چاہتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے میں مومن ہوں۔ تو آقا نے فرمایا بھائی تم مومن ہو؟ کہا میں مومن ہوں، اسی لیے آقا اس جنت میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے مومن ہونے کا ثبوت تو پیش کرو۔ ٹھیک ہے، اپنے مومن ہونے کا ثبوت تو پیش کرو۔ اس نے کہا آقا مرنے کے بعد کون اپنے ساتھ میں ثبوت لے کر کے آئے گا؟ جو تھا وہ دنیا میں ختم ہو گیا۔ کہا اتنی سی بات تجھے سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے خاندان کے غریب ایک فقیر عورت سیدہ تیرے پاس آئی تو اس سے دلیل مانگتا ہے، تو اس سے شجرہ مانگتا ہے، تو اس سے پروف مانگتا ہے، تو اس سے ثبوت مانگتا ہے، اور اس کے باوجود تو اس کی مدد کرنے تیار نہیں ہے، اور تو بغیر ثبوت پیش کیے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہے، نکل جائے یہاں سے، جنت تیرا گھر نہیں ہے۔ دوسرے دن صبح جاگا، عقل میں آ گئی، بھاگا بھاگا سیدھے اس یہودی کے کوٹھی پر گیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے وہ عورت اور بچے تیرے پاس ٹھہرے ہیں، تو جو چاہے قیمت مجھ سے لے لے، جتنا چاہے زر و جواہر مال و دولت مجھ سے لے لے، لیکن اس عورت کو، اس خاتون کو، اس دوشیزہ کو اور ان ننھے منھے بچوں کو مجھے لوٹا دے، میں تیرے پاس سے لے کر کے جاؤں گا۔ یہودی نے کہا یاد رکھیے گورنر صاحب، آپ نے اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے، قسم پیدا کرنے والے کی، اس عورت کو، ان بچوں کو میں تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ کہا تو یہودی یہ بات کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے انہی بچوں اور اس عورت کی وجہ سے آج اسلام کی ہدایت ملی تھی، اس لیے کہ جس وقت اللہ کے نبی تجھے ڈانٹ رہے تھے ہم سب اسی جنت کے اندر موجود تھے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، سدا دور و دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ایک موقع ہوتا ہے لوٹانے کا، ایک موقع ہوتا ہے دینے کا، اللہ رب العزت قبول کرنے تیار ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ امت کے اوپر ایسا آتا ہے، لیکن جب دھتکارتے ہیں اللہ نسلوں کا ٹکڑا قبول نہیں کرتے، چیتھڑا قبول نہیں کرتے، ٹکڑا قبول نہیں کرتے، کسی کا جھونپڑا قبول نہیں کرتے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے، آج مدارس آپ کے پاس چل کر آ رہے ہیں، غربا چل کر کے آ رہے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے، دے دیجئے، ہلکے سے حال کی تفتیش کر کے آپ کا دینا کیا پتا آپ کے لیے آخرت کی رسوائی سے بچنے بچانے کا سبب بن جائے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ تو روئے زمین کے اوپر جتنے ہوں اتنے کم ہیں، جتنے ہوں اتنے کم ہے۔ گلی گلی میں مدرسہ ہونا چاہیے، کوچے کوچے میں مکتب ہونا چاہیے، ایک ایک شہر میں ہزار مکاتب و مساجد ہونا چاہیے۔ یہی تو عذابوں کو روکیں گے، یہی تو بلاؤں کو روکیں گے۔ یہ شہر دیوبند، دارالعلوم دیوبند جہاں پر ہے وہاں صرف کوئی ایک مدرسہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند، صرف وہاں ایک مدرسہ نہیں ہے۔ ابھی تازہ سروے آیا ہے، صرف دیوبند میں جو آپ کے نرمل کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، ایک جگہ میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اتنا چھوٹا سا وہ دیوبند ہے، وہاں پر 427 مدرسے ہیں، وہاں پر 427 مدرسے ہیں، اور سب کی کفالت اللہ تعالیٰ آپ جیسے غیور لوگوں کے جیبوں سے کراتا ہے، اور اسی کا قبول کیا جاتا ہے جو دل سے دیتا ہے۔
اسی کا قبول کیا جاتا ہے جو دل سے دیتا ہے، جو محبت سے دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی پر غربت تھی تو خرچ کرنے والا تھا، مالداری آ گئی خرچ سے پیچھے آ گیا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے لینے کا زمانہ ہوتا ہے، اللہ کے قبول کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ زمانے اللہ کی طرف سے قبولیت کے چل رہے ہیں، ورنہ وہ جس کا نام آپ نے اچھی طریقے سے سن رکھا ہوگا، جن کے بارے میں ثعلبہ خوشنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، جو آپ کے پاس بار بار آ کر یہ کہہ رہے تھے، اے سید الانبیاء، بڑا مسکین و غریب آدمی ہو، آپ دعا کر دیجئے اللہ میرے لیے برکت کے فیصلے کر دے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا تھا اور دعا کی تھی، اللہم بارک لثعلبہ، اے اللہ تو ثعلبہ کے لیے برکت کے فیصلے کر۔ ایک بکری سے 2، 2 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000 بکریاں ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا تھا کہ مال آ جائے گا، عقل ساتھ میں لے کر کے آئے گا، غلط سوچ ساتھ میں لے کر کے آئے گا، غلط سمجھ ساتھ میں لے کر کے آئے گا۔ ثعلبہ اپنے آپ کو سنبھالنا۔ اتنی بکریاں ہوئی کہ مدینہ چھوٹا پڑنے لگا تو بطحا کے سنگلاخ وادیوں میں لے جا کر کے اپنا ڈیرا ڈالا۔ پھر جب بکریاں بڑھی تو مدینے سے 60 کلومیٹر کی دوری پر اپنے باڑے بنائے، وہاں جا کر کے رہنے لگے۔ بکریاں بڑھتی گئی اور دین سے بعد بڑھتا گیا اور دین لین کے معاملات سے بعد بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اور ایک رائی اور ایک سائی سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے ثعلبہ کی زکات کی بکریاں لے کر کے آؤ، سنا ہے اللہ نے اسے بہت برکتوں سے نواز دیا ہے۔ یہ صحابی ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا، ثعلبہ اگر تم نے اپنے بکریوں کا حساب کر لیا ہے، اپنی زکات کا سالانہ حساب کر لیا ہے تو دے دو، میں سائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں تاکہ یہ بکریاں لے جا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمانوں کے بیت المال کے لیے پیش کر دوں۔ تو بڑے آدمیوں کے جیسے ٹال مٹول کے انداز ہوتے ہیں چندہ مانگنے والوں کا، ابھی مت آؤ، سیٹ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹ ابھی بات کر رہے ہیں، اتنے حقارت سے دیکھ رہے ہیں چندہ دینے والوں کو، چندہ مانگنے والوں کو، کہ دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے ان کو۔ اپنے منیم سے کہتے ہیں، اپنے سگریٹ سے دیکھو کیا ہے، اوہو نجا ظاہر پرستی پر۔ کسی نے خوب کہا تھا مدرسے کے طلبہ کے بارے میں کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ علامہ علیمۃ الندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، سب کا دل دکھانا کسی مدرسے کے طالب علم کا، کسی مظلوم عالم دین کا دل نہ دکھانا کہ یہ جب دکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے عرش کے پائے ہلنے لگ جاتے ہیں، اور کب کس کے بارے میں کون سا ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دیکھیے تفسیر کبیر، آپ فرماتے تھے جس شخص کے دل میں کسی عالم دین کے لیے رائی کے دانے کے برابر بغض ہوگا، جس شخص کے دل میں کسی عالم دین کے لیے رائی کے دانے کے برابر بغض ہوگا، اللہ اسے منافق ہونے سے پہلے موت نہیں دے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی زبان پر علماء کی برائی، چغلی اور غیبت جاری کر دیتے ہیں۔ بس اگر کسی کو علماء کی غیبت اور برائی اور چغلی کرتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو ان قریب یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اللہ نے اس کا نمبر ان لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے جن کو اللہ ان قریب ہلاک کرے گا۔ کیا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری امت، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کو تولے گا تو اس دن تم ایک عجیب منظر دیکھو گے کہ اللہ میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، حق کا میزان ہوگا، عدل کا ترازو ہوگا۔ اے میری امت، تم دیکھو گے کہ اس کے ایک پلڑے میں شہیدوں کا خون ہوگا اور دوسرے پلڑے میں علماء کے قلم کی سیاہی ہوگی۔ بالیقین اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر بھاری پڑ جائے گی۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان مراتب سے نوازے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ٹال مٹول کیا ثعلبہ نے، کہا بعد میں آنا حساب لگا کر کے دے دوں گا. چنانچہ وہ بعد میں گئے تو کہا تم جانتے ہو اتنی بڑی بکریاں ہیں، حساب آسان نہیں ہے، کل آنا پھر دے دوں گا. وہ صحابی کل پہنچے تو کہا کچھ بکریاں بھاگ گئی ہے، انہیں لینے کے لیے جانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں دے دوں گا. وہ 3 دن 4 دن تک اس چندے کے لیے چکر مارتے رہے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے وہ چکر مارتے رہے، لیکن وہ دینے سے باز رہا. آخر میں اس نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی مجھے دینا ہوگا، میں خود دے دوں گا، تم مجھے پریشان کر کے گناہ میں مبتلا نہ کرو. وہ صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا اے سید الانبیاء، جس ثعلبہ کے لیے آپ نے برکت کی دعا کی ہے اور آپ کی دعائیں برکت کی وجہ سے اور بابرکت دعا کی وجہ سے وہ بہت مال و مال ہو گیا ہے، آج مال دینے سے گریز کر رہا ہے، مال دینے سے پرہیز کر رہا ہے. اور اس نے یوں کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے یوں کہا ہلاک ثعلبہ، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا. کسی چاہنے والے نے اس کو جا کر خبر کر دی کہ سید الانبیاء نے تیرے بارے میں یوں فرمایا، جس کی دعا برکت لا سکتی ہے اسی کی بد دعا ہلاکت بھی لا سکتی ہے. وہ دوڑتا ہوا موٹی موٹی تازی تازی بکریاں لے کر آستان رسول پر آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ثعلبہ ان بکریوں کو لے کر کے لوٹ جا. ایک مرتبہ اللہ کا رسول جسے ٹھکراتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا. ٹھکرا دیا آپ نے، وہ لے کر چلے گئے. سید الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ آپ کے پاس لے کر کے آیا تو کہا ابو بکر نے اسے آقا قبول نہ کرے، اسے آپ کا غلام کیوں کر قبول کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے کہا جسے سید الانبیاء کے بعد سب سے افضل بشر قبول کرنے سے انکار کرے عمر کیسے قبول کر سکتا ہے. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی قبول نہ کیا گیا. علماء نے لکھا ہے یہ وہ صحابی ہے جو دینے کے زمانے میں اپنا مال قبول نہ کروا سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو انکار کیا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، کفر پر خاتمہ ہوا. بغیر کلمے کی اس دنیا سے رخصت. اس لیے یہاں تو دینا بھی سنبھل کر کے ہے، یہاں تو لینا بھی سنبھل کر کے ہے. جس کا روپیہ پیسہ اللہ نے قبول کر لیا اسے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے اندر قبول کر لیا. میرا وقت ختم ہو گیا ہے. اخیر میں بس ایک بات بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کروں. ہاں لوگ ٹغرے لگائے پھر رہے ہیں، یہاں پر دیوار پر چسپا دیا، وہاں پر دیوار پر لگا دیا. کیا لگایا؟ کہا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس سے مدرسوں کے استادوں کی تنخواہ کیسے، اس سے مدرسے کی عمارتیں لوگ بنا رہے ہیں، مدرسوں کے استادوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ تو حلال کیسے ہوگا ان کے لیے، شرعاً کیسے جائز ہوگا؟ میرے بزرگوں تمہیں میں بتاؤں، 2 چیزیں ہوتی ہے. آج مفتی عرفان صاحب سے بڑے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا. یہ تو رابطے اور ضابطے کی بات ہے. جملہ نکلا مفتی عرفان صاحب کی زبان سے، یہ تو رابطے اور ضابطے کی بات ہے. یہ جملہ کانوں سے ٹکرایا اور قرآن مجھ پر اللہ نے کھول دیا کہ قرآن میں ایک مرتبہ اللہ نے ضابطے کا استعمال کیا ہے، ایک مرتبہ رابطے کا استعمال کیا ہے. میرے روحانی باپ استاد مکرم ابو عبید حضرت علامہ قاسم القاسمی دعوت برکاتہم اس تخت پر موجود ہے. میں ان کو اپنی تختی آج بھی بتا رہا ہوں جیسے بچپن میں لکھ کر کے بتلایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ رابطے کا ایک جگہ ضابطے کا استعمال کیا ہے. ضابطہ کس کو کہتے ہیں، رابطہ کس کو کہتے ہیں؟ صدر صاحب 5 منٹ. تو رابطہ کس کو کہتے ہیں، ضابطہ کس کو کہتے ہیں؟ ضابطہ کہتے ہیں کڑک مضبوط قانون کو، رابطہ کہتے ہیں کڑک مضبوط تعلق کو. ضابطہ، قانون، رابطہ، تعلق. دیکھو اگر کسی سے تعلق مضبوط ہو تو ضابطہ اور قانون اس کے حق میں ڈھیلا ہو جاتا ہے.
کسی کا کمشنر سے تعلق ہو، اگر کوئی مصیبت آ گئی نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے. کسی کا وزیر اعظم سے، پنت پردھان سے، ڈی وائی ایس پی سے، آئی جی سے، پتہ نہیں کیا کیا درجات ہوتے ہیں، سب بڑے بڑے لوگوں کو معلوم ہے. تو ایسے درجات والوں سے کسی کا تعلق ہو، اس سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کے ساتھ ذرا ضابطے میں، قانون میں ڈھیل برتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جیل میں بھی اس کو گھر کا کھانا کھانے کو ملتا ہے. جبکہ بیچارے دوسرے کیا کھاتے ہیں؟ دال پانی کھاتے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. تو جس کا ضابطہ مضبوط، اس کا رابطہ ڈھیلا، اس کے حق میں قانون ڈھیلا ہو جاتا ہے. اور جس کا رابطہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کے حق میں قانون مضبوط استعمال کیا جاتا ہے. آئیے اسے قرآن میں دیکھیے، مفتی صاحب کے ان دونوں جملوں. اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بنایا تھا، کس کے لیے؟ اصحاب السبت کے لیے، سنیچر والوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے، داؤد علیہ السلام کی اس قوم کے لیے جس پر لعنت کی گئی تھی، اس قوم کے لیے ایک ضابطہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا تھا. کیا تھا ضابطہ؟ ان کے لیے یہ تھا کہ تم سنیچر کے دن عبادت کرو گے، سنیچر کے دن تم مچھلیاں مت پکڑنا، سنیچر کے دن تم عبادت کرو گے، سنیچر کے دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے، 6 دن شکار کرو گے. چنانچہ وہ سنیچر کو عبادت کرنے لگے اور 6 دن کام کرنے لگے. مچھیارے تھے، ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑنے لگے سمندروں کے اندر. لیکن عجیب بات تھی کہ 6 دن ان کے جال میں مچھلیاں نہیں پھنستی تھی. 7واں دن جب سنیچر کا آتا تو مچھلیاں خوب زیادہ کناروں پر آتی، ناچ ناچ کر، پھدک پھدک کر ان کو چڑھایا کرتی تھی. تو ان لوگوں نے ہیلا کیا، یہ ہے ہیلہ شیطانی. ان لوگوں نے ہیلا کیا کہ دیکھو ایسے قابو میں نہیں آئے گا. جمعہ کے دن جا کر کے گڑھے کھود دیے اور گڑھوں میں جال ڈال دیے. مچھلیاں سنیچر کے دن باہر آئی، گڑھوں میں گری اور اتوار کو پانی لوٹا، وہ جالوں میں اٹک گئی. بس انہوں نے اس طریقے سے پھر اتوار کے دن لا کر کے جمع کر لیا. اب یوں کہنے لگے ہم سنیچر کو کہاں شکار کر رہے ہیں، ہم تو جمعے کو ڈال رہے ہیں اور اتوار کو نکال رہے ہیں، سنیچر سے تو کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ضابطے کو چھیڑا اور رابطہ مضبوط نہیں تھا. ضابطہ جب ضابطے کو چھیڑا گیا، اللہ سے رابطہ مضبوط نہیں تھا، شیطانی ہیلا کیا، اللہ کا پرکوپ ٹوٹا، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. کیا؟ کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ. 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے. پوری قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا. عذاب میں ڈھیل نہیں ہوئی، پکڑ میں ڈھیل نہیں ہوئی، رابطہ مضبوط نہیں تھا. اب تھوڑا آگے چلیے. حضرت ایوب علیہ السلام، شیطان نے کہا تو نے اس کو صابر کہا ہے نا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب کہا، تذکرہ کیا اس کا اور اس کے بارے میں کہا وہ بڑا صابر ہے، بڑا شاکر ہے، مجھے مہلت دے کے میں آزماؤں. ایسی ناک میں پھونک ماری، پورے جسم میں چھالے آ گئے، آنبلے پڑ گئے اور پانی اس سے رستا تھا. بہت تکلیف ہوتی تھی، جسم سے پانی کے جھروں کے نکل گئے تھے. نعوذ باللہ یہ روایت غلط ہے، جس میں کیڑوں کا گرنا وارد ہوا ہے، سرے سے روایت غلط ہے. اللہ کسی نبی کے جسم کو مرنے کے بعد جب کیڑوں پر حرام کر دیتا ہے تو زندگی میں کیڑوں کو کیا کھلائے گا؟ یہ جھوٹی روایت ہے. آل فال آپ نے آگے جسم میں پانی رسنے لگا، اتنا پانی رسا کہ آپ جگہ پر زمین سے چپک گئے. بڑے تکلیف اور کرب میں گزرتے تھے. ساری بیویاں چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، سب ختم ہو گیا، مر گئے، مٹ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ساری داستان لکھی ہوئی ہے. آخر میں یہ ہوا، بیوی رحمت کا مانے گئی. شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا، کہا اگر تیرا شوہر ایوب ایک مرتبہ مجھے سجدہ کر دینا تو میں اس کی ساری بیماری ٹھیک کر دوں. ایسا منتر جانتا ہوں، ایسا عمل جانتا ہوں. بیچاری شفا کی ماری، شوہر کی دکھیاری، دوڑ کر کے گھر میں آئی، کہا ایک بار سجدہ کر دیجئے اور کیا جائے گا. اتنا چیخے حضرت ایوب، کہا اے تو نبی کو شرک کی دعوت دیتی ہے، رک جا ذرا مجھے درست ہونے دے، 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا میں تجھے، قسم کھا لی اللہ کی. لیکن افسوس ہوا، سب تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ بیچاری رہ گئی. خیر روئے اور اللہ سے دعا کی اور کہا اے اللہ ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے، تو مجھے شفا دے دے. یہ آیت کینسر کا علاج ہے. اس آیت سے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی. جو اللہ ان کو شفا دینے پر قادر ہے، وہی اللہ تمہیں مجھے کینسر سے شفا دینے پر انشاءاللہ ضرور بھی ضرور قادر ہے. چنانچہ یہ آیت پڑھی، جبرائیل آئے، زمین سے چشمہ نکالا، غسل کرایا، ایوب علیہ السلام اچھے ہو گئے. لیکن اب افسوس
کیونکہ نبی جو قسم کھاتا ہے اس کا پورا ہونا لازم واجب فرض ہے۔ قسم کھائی تھی کہ 100 کوڑے ماریں گے، اب بیوی کو اگر 100 کوڑے مارے تو بچے گی نہیں بیچاری زندہ۔ یہی تھی جو دکھ میں ساتھ میں تھی، سب تو سکھ والیاں ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، بہت افسوس کیا، بہت روئے، لیکن رابطہ مضبوط تھا، معاملہ ضابطے کا تھا۔ اب کیا کرے، قسم بھی پوری ہونا ہے، توڑ بھی نہیں سکتے، اور ضابطے کے اعتبار سے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور نبی کی قسم پوری ہوگی، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے رابطہ مضبوط ہونے کی وجہ سے ضابطہ ڈھیلا کر دیا، اور خود من راسیہا والی آیت نازل ہوئی کہ اس کے سر کے آپ 100 بال لے لیجئے، ایک بار مار دیجئے، ہو گئے 100 103 کے لیجئے، 100 بال لیجئے، ایک بار مار دیجئے، ہو گئے 100۔ دیکھو یہ بھی ہیلا، وہ بھی ہیلا، وہ شیطانی ہیلا، رابطہ مضبوط نہیں، یہ بھی ہیلا، انسانی ہیلا، ضرورت کا ہیلا، رابطہ مضبوط ہے، اللہ نے ڈھیلا کر دیا۔ بس جیسے یہ آیت ہیلے کی قرآن میں اتری، اس ہندوستان کے سرزمین پر ملا جیون وارانسی بنارسی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی کے اندر 250 علماء نے خلد آباد کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر فتاوی عالمگیری الہندیہ لکھی، اس میں جب باب الحیل قائم کیا تو اس کی دلیل میں قرآن کریم کی آیت لکھی، فَضْرِبْ وَلَا تَحْنُسْ، ایک بار مار دے، حانس نہیں ہوگا، 100 کوڑے شمار کریں گے۔ اور پھر نیچے لکھا کہ جب بھی کوئی شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے اللہ سے رابطہ مضبوط ہو تو ایسا ضابطہ آ جائے اور ہیلا کر لے تو شرعاً اس کے لیے ہیلا جائز ہے۔ تو یہ قرآن سے ہیلا نکلا جو فقہ میں آیا، فقہ سے مدارس میں آیا، اور پھر حدیثوں میں آیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، بھوک بہت لگی ہے، خوشبو ہانڈی سے اٹھ رہی ہے، آپ کی بانی سے آپ نے کہا مالک اندیا بریرہ، بریرہ تیرے پاس کیا ہے؟ آتی نہیں، مجھے جلدی دے، بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا وما عندی بشیء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو دینے کے لیے جھوٹ کہتی ہے، میں خوشبو سونگ رہا ہوں، ہاتھی کے املنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ تو کہا نبی اللہ وہ تو صدقے کا مال ہے، وہ تو زکوٰۃ کا مال ہے، آل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے، سادات کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے وہ کھانا حرام ہے، پھر میں وہ آپ کو کیسے دے سکتی ہوں؟ تو آقا نے بتلایا تملیغ کا طریقہ، آقا نے بتلایا ہبہ ہدیہ اور زکوٰۃ کی تملیغ کا طریقہ۔ آقا نے فرمایا یا بریرہ لکی صدقہ ولنا ہدیہ، ارے صدقہ تجھ تک ہے، تو غریب ہے، مالک ہو گئی، اب تو مجھے دے گی تو ہدیہ ہو جائے گا۔ یہ ساری زکوٰۃ مدرسے کے محتمم کے پاس آئی، رابطہ مضبوط ہے، کام اسی کا چل رہا ہے، ضابطہ ڈھیلا پڑ گیا، ہیلے کی اجازت مل گئی، اور محمد الرسول اللہ نے چکی بتلا دی، محمد الرسول اللہ نے فلٹر مشین بتلا دی کہ تم بچوں کو مالک بنا دو۔ کیسے 10 لاکھ روپے آئے، اس میں سے 1 لاکھ روپے لے لیے، یا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے آئے، 100 بچے میرے مدرسے میں ہیں، سب کو 1000 روپے بانٹ دیے، سب کو 1000 روپے دے دیے، اور کہا مدرسوں نے اے بچوں یہ اپنی فیس کھانے کی جو تم مدرسے میں کھاتے ہو محتمم صاحب کو جا کر کے ادا کر دو۔ بچے مالک بن گئے زکوٰۃ کی رقم کے، اور پھر انہوں نے لے جا کر کے کس کے پاس؟ محتمم کے پاس 100 کر کے لاکھ روپے جمع کر دیے، ہو گیا پیور 1 نمبر میں۔ اب وہ محتمم بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں اساتذہ، ان کی تنخواہیں دے رہا ہے، دیگر ضروریات پورا کر رہا ہے۔ یا بریرہ لک صدقہ ولنا ہدیہ، یہی تو ساری چیزیں ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہیں۔ خبردار جو کوئی مدارس کے اوپر یا اس طریقے کے معاملات کے اوپر انگلی اٹھائے کہ یہ لوگ اساتذہ کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، ناچنا ہے آنگن ٹیڑھا، 2 لفظ کیا قرآن کے پڑھے، مسائل نکالنے لگے، یہاں کی ماتی وہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کچھ معلوم نہیں قرآن کسے کہتے ہیں، کچھ معلوم نہیں حدیث کسے کہتے ہیں۔ بڑے چلے علماء سے آگے جانے والے یاد رکھو، علماء سے آگے صرف مردہ ہی رہ سکتا ہے، امام سے آگے صرف مردہ بڑھے گا، ورنہ کون آگے بڑھے گا؟ جنازہ جس کو اپنا پڑھوانا ہے وہی آگے بڑھے گا۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کے سر سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا، ڈر ہے اللہ اس کے سر کو گدھے کا نہ بنا دے۔
اتنا ان کے ساتھ چلنے اور جھکنے کی وجہ ہے، اور محدث خیر کا سر گدھے کا بن گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میں بخاری کا درس دے رہا تھا، یہ حدیث گزری جو شخص اپنا سر امام سے پہلے سجدے سے اٹھائے گا ڈر ہے اللہ اس کا سر گدھے کا نہ بنا دے۔ میں نے سوچا امام کی اتباع، امام کا اتنا اتباع اور اس کی مخالفت پر سر گدھے کا، شاید حدیث میں کچھ مسئلہ ہے، یہ سوچ کر آزمانے کے لیے میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، اسی وقت میرا سر گدھے کا بن گیا۔ تاریخ میں ساری چیزیں ہیں، اس لیے میرے عزیز و میرے دوستو، علماء سے محبت، مدارس سے محبت، طلبہ سے محبت، چندہ صدقہ زکوٰۃ خیرات مسکین غربا یتامى مساکن سب کو خوب دیتے رہیے، بے دریغ لٹاتے رہیے، اور رمضان مبارک کو خصوصاً اس ماحول میں بھی برتتے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں، مجھے، پوری امت کو ان تمام باتوں پر اور سارے رمضان کے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکبادی دیتا ہوں یہاں آنے والے آپ سبھی احباب کو اور موجود بڑے بڑے علماء، فضلاء اور حضرات العلام کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے دوستوں کو، متعلقین کو، اور خصوصاً صاحب مدرسہ